اجازت ہے جو احباب کل کی مجلس میں شریک تھے اور وہ موضوع سے مسلسل ہو جائیں گے، اور جو احباب کل نہیں تھے ان کے لیے موضوع کا تھوڑی سی تمہید 2 سطروں میں بتاؤں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا کے پس منظر پہ، کربلا کے ماضی پہ، کربلا کے حال پہ اور کربلا کے مستقبل پہ۔ واقعہ کربلا کے محرکات کیا تھے، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ کوشش کی کہ مختصر وقت میں جلدی جلدی ہم ان تمام گوشوں سے، ان تمام مراحل سے گزریں۔ آج کی گفتگو ہے نصرت امام پہ، ناصرین امام پہ، شہدائے کربلا پہ، امام حسین کے ان عوام انصار پہ جن پہ بات نہیں کی جاتی، جن پہ گفتگو نہیں کی۔ تو پہلی گزارش میں یہ کروں کہ امام کی مدد نہیں ہوتی، نصرت ہوتی ہے۔ مسلسل ہو جائے گی، ہر دور میں حجت کی نصرت ہوتی ہے۔ میں بالکل ایک لمحہ نہ بچنے کا، نہ اپنا ضائع کرنے کا آتی ہوں، جلدی جلدی زیادہ نتائج آپ تک پہنچاؤں۔ مدد ذات کی ہوتی ہے، نصرت مشن کی ہوتی ہے۔ مدد ہمیشہ ذات کے لیے ہوتی ہے، نصرت ہمیشہ مشن کے لیے۔ حجت جب بھی پکارے استغاثہ دے تو وہ ذات کے لیے نہیں، وہ مشن کے لیے۔ حل من ناصر، نصرت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر اکثر ممبر سے ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، نہیں، یہ تو ہی نہیں مانگ۔ اگر مدد مانگ رہے تھے تو کون سی مخلوق ہے جس نے حسین سے اجازت نہیں چاہی؟ ہر مخلوق نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ ملائکہ نے کہا ہمیں حکم دے ہم اڑا دیں، جنات نے کہا ہم تباہ کر دیں، زمین نے کہا نکل جاؤں، آسمان نے کہا ٹوٹ پڑو۔ حسین علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں دی، پکارا جا رہا تھا نصرت کے لیے۔ مدد آسان ہوتی ہے، نصرت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ نصرت تب تک رہتی ہے جب تک مقصد رہے۔ یاور شادی آگے مائک پہ اعلان کریں گے انجمن شہدائے کربلا کے لیے، ہم اس بارگاہ کے لیے کچھ لوگ ایسے چاہیے جو اس بارگاہ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ ذات کے لیے نہیں بلا رہے، اب جب تک بارگاہ رہے گی وہ جو نصرت کر رہا ہے اس کا بھی حصہ رہے گا، کیونکہ مقصد واضح کر دیا کہ مقصد بارگاہ کی خدمت۔ حسین علیہ السلام نے بلایا ہے نصرت کے لیے، نصرت ہے مشن۔ تو کل میں پڑھ چکا تھا کہ مقصد حسین کیا ہے۔ مقصد حسین یزید کو بے نقاب کرنا نہیں، یزیدیت کو بے نقاب کرنا۔ مقصد حسین یہ نہیں تھا صرف یزید بے نقاب، مقصد حسین یہ تھا یزیدیت بے نقاب، یہ پورا نظام بے نقاب۔ تو حسین علیہ السلام اس مشن کے لیے نصرت چاہ رہے ہیں۔ کون ہے جو میرے ساتھ مل کے اس نظام کو بے نقاب کرے؟ اب جو جب جیسے جہاں حسین کے اس مقصد میں کھڑا ہو سمجھو کہ وہ نصرت امام کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کربلا میں نہیں گیا تو بس نصرت ختم ہو گئی۔ جب تک یزیدیت کھڑی رہے گی، جو حسینیت کے کیمپ میں آئے گا وہ یزیدیت کو بے نقاب کر رہا ہوگا۔ اب یہ قسمت کی بات ہے، کوئی ماتم سے کرے گا، کوئی تقریر سے کرے گا، کوئی عزاداری سے کرے گا۔ یہ نصرت امام ہے اس مشن کے لیے کہ ہم اس یزیدیت کو بے نقاب کریں، اس نظام کو بے نقاب کریں جس نظام کے خلاف حسین کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کھڑا ہو کہ میں نظام کو بے نقاب کر رہا ہوں اور کھڑا بھی نظام کی حمایت میں ہو؟ بات سمجھیے گا تو پھر بولیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نصرت امام بھی کروں گا، لیکن جس نظام کے خلاف امام کی جہاد تھا اس نظام میں بھی کھڑا ہوں۔
مخالفت کرنی ہے تو ایک شرابی کی نہیں کرنی، ایک یزید جیسے بد کردار کی مخالفت نہیں کرنی، پورے نظام کی کرنی ہے۔ آپ کو پورے نظام کا، اگر آپ میں جرت ہے تو پھر پورے نظام کے ساتھ سر لگائیں۔ حسین علیہ السلام نے ناصرین کو بلایا اور حسین کے ناصر، حسین کے صحابی پڑھ کیسے گئے؟ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے خطبہ عاشور میں، امام حسین علیہ السلام نے کہا اے نانا مصطفیٰ، اے میرا بابا علی کے مرتضیٰ، جیسے اصحاب مجھے حسین کو ملے وہ نہ نانا آپ کو ملے نہ بابا کو ملے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود امام حسین۔ امام حسین کہہ رہے کہ جیسے صحاب مجھے ملے ویسے مصطفیٰ کو بھی نہ ملے، مرتضیٰ کو بھی نہ ملے۔ حسین علیہ السلام کے صحاب دیکھنے سے پہلے، کیونکہ حسین کہہ رہے کہ میرے صحابی نانا اور بابا کے صحابہ سے افضل ہے، پہلے دیکھنے پڑے گی کہ علی کے پاس کون کون سے صحابی۔ حسین کے صحابی سمجھ میں آ جائے، اگر تمہیں علی کے صحاب سمجھ میں آ جائے، رسول کے صحاب سمجھ میں آ جائے، مجمع میرا ساتھ دے گا۔ ذہن میں رکھنا جملہ شاعر کا نہیں، جملہ حسین کا ہے۔ میرے اصحاب نانا اور بابا کے اصحاب سے افضل ہے۔ جب میں نے رسول اور علی کے صحاب کی طرف دیکھا، وہاں پر مجھے ایک ایسا بھی نظر آیا جو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے۔ اب جا کے علماء سے پوچھو کہ ایمان کے درجے جو مخلوق کے لیے وہ ہیں ہی 10، 10ویں میں سلمان بیٹھا، یہ سلمان ہے، حسین کہتا اس سے بھی افضل، کیونکہ ابھی مجھے ناصرین حسین پڑھنے ہیں تو پہلے مجھے ناصرین حسین کا فضیلت بتاؤں کہ فضیلت کیا ہے۔ ادھر سلمان، ادھر وہ صحابی مجھے نظر آیا جس کے بارے میں رسول نے کہا ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا ہی نہیں۔ رسول کہہ رہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا ہی نہیں۔ حسین کہتا اس سے بھی افضل، وہاں عمار، وہاں حذیفہ، وہاں کمبر۔ اب میں ادھر صحابہ پڑھتا چلا جاؤں گا تو اب ذرا حسین کے صحابہ کی جھلک دیکھ۔ ادھر 10ویں درجے پہ بیٹھا سلمان، ادھر مجھے امام حسین کے صحابہ میں سے ایک نظر آیا، اور رکنا سمجھ کے بول رہا۔ میں نے جب حر کی زندگی پڑھی کہ حر کی حسینی زندگی کتنی ہے، جس نے اس لفظ کو سمجھا صحیح ہے، حر کی مکمل زندگی نہیں حسینی، کیونکہ جس زندگی میں حسین نہ ہو زندگی نہیں ہو، وہ درندگی تو ہو سکتی ہے، زندگی نہیں ہو سکتی۔ زندگی تب ہے جب حسین آئے۔ میں نے جب حر کی بایوگرافی پڑھی کہ حر کی حسینی زندگی کتنی ہے تو مجھے واقعہ کربلا نے بتایا کہ شب عاشور کے آخری پہر میں حر علیہ السلام حسین کے پاس، اور پہلے حملے میں حر واپس چلا گیا، ادھر آیا اور گیا، آیا اور گیا، آیا اور گیا۔ اب مجمع اٹھ کے بھی تعدل صدر کی قیمت وزنی ہے۔ جب میں نے محمد اور علی کے صحابہ دیکھے تو وہاں سلمان نظر آیا۔ سلمان کی زندگی 650 سال، حر کی زندگی چند لمحے، اس کا مطلب ہے علی کے 650 سال کے صحابی سے حسین کا چند منٹ کا صحابی افضل ہو گیا۔ فرق دیکھنا کہ کتنا بڑا ہے۔ سلمان زہرا کی دہلیز میں داڑھی پھیری تھی، حر کے ماتھے پہ زہرا کا رومال۔
سال کی زندگی سے افضل ہوتا ہے. 70 کیا ہے؟ سلمان سال گزارتا رہا، یہ سانس لیتا رہا. سلمان محمدی کے سالوں سے ان کی سانس سے افضل ہو گئے. ہمارے ممبر کا بہت بڑا نام ہوتے تھے اور آپ میں سے ہر ایک ہی انہیں جانتا ہے، بزرگ بہتر جانتے ہیں اور بچوں نے نام سنا. خطیب عالم ہم کی برادر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مقام نمبر اللہ مرکز. میرا مالک مزید درجات میں اضافہ. بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں. قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے اور سامنے سے رکا آ گیا مجلس کے اندر سے. رسول کے صحابہ اور حسین کے صحابہ فرق. زیادی صاحب صرف بدی طبیعت کے مالک تھے، لفظیات ان سے بہتر کو خطیب جانتا ہے. روئے زمین میں اس سے بڑا الفاظی کا خطیب آیا ہی نہیں. حضرت زیادی صاحب نے یوں رکا کھولا، رکا پڑھ کے کہا کسی بھائی نے لکھا ہے رسول کے صحابہ اور حسین کے صحابہ میں کتنا فرق ہے؟ آنے اور جانے کا فرق ہے. اللہ حسین کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. زیادی صاحب نے کہا آنے اور جانے کا فرق ہے. مجمع میں سے کچھ لوگ چپ ہوئے. زیادی صاحب نے کہا میرا خیال تم نہیں سمجھے، محمد بھلا رہے تھے وہ آ نہیں رہے تھے، حسین بھیج رہا تھا یہ جا. اور آپ بولیں کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے. ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے اور جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو صحابہ پیغمبر سے ہمیں کوئی بغض نہیں، کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے. کربلا کی جنگ میں باقی جو رسول کے ساتھ میں میدان جنگ میں جانے والے غنیمت کا لالچ، قرب کا لالچ، حسین علیہ السلام کے صحابہ سے وہاں ہر کوئی چاہتا تھا کہ زندہ آؤں. چلے میں جملہ تبدیل کر لیں. اور وہاں میدان میں جانے سے پہلے نبی سے پوچھا جاتا تھا بچ جاؤں گا؟ جہاں حسین سے پوچھا جا رہا تھا مر جاؤں گا؟ حسین علیہ السلام نے آپ نے کربلا سنا ہے کہ حسین علیہ السلام پر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا. حسین معصوم تھے، خاندان اہل بیت کا فرد معصوم تھا. مجھے پوری مکتب میں نہیں ملا کہ حسین کے اصحاب میں سے کسی نے امام حسین سے کہا ہو کہ ہمیں پیاس ہے. فرات نہروں کا شور کر کر کے حسین کے نوکروں کو متوجہ کرتی رہی. حسین کے اصحاب نے پانی کو دیکھا. چلے اگر کوئی ایک بندہ اردو ادب کے جملے کے قدر کر دے تو جملہ دے دیتا ہوں. فرات حسین کے نوکروں کے سامنے شرم سے پانی پانی. یہ کائنات کے پہلا گروہ تھا. آدم سے لے کے حضرت آدم کو بھی امتی ملے، نوح کو ساتھی ملے، موسیٰ کو لشکر ملا، عیسیٰ کو حواری ملے، نبی کو صحابی ملے، علی کو لشکر ملا، حسن علیہ السلام کو صحابی ملے، حسین تک. آدم سے لے کے امام حسن تک ہر دور کے نبی اور امام سے اس کے اصحاب نے اپنی آخرت پوچھی. مولانا
بخشش ہوگی, نجات مل جائے گی, آخرت سمجھ جائے گی, جنت میں مقام بہتر ہو جائے گا, جنت میں آپ کا قرب مل جائے گا, آپ وہاں وارث ہو جائیں گے. سطر کی قیمت دینا. حسین کے اصحاب واحد صحابہ ہیں جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. وہ سب اپنی اپنی حجتوں سے مانگتے ہیں. یہاں حجت دے رہی ہے. شب عاشور کیا کہا تھا؟ گل کرتا ہوں چلا, دے دیتا ہوں جنت, چلے. یہاں حسین کے صحابی کا جملہ بتاؤں. حسین علیہ السلام نے کہا جنت دیتا ہوں, چلے جاؤ. انہوں نے کہا تیرے خیمے کے باہر بھی کوئی جنت ہے؟ تیرا خیمہ جنت ہے. یہ ہے اصحاب حسین. کیوں انہوں نے نظام سے ٹکر دی. حسین علیہ السلام کا, میں کل بھی تقریر میں کہہ دیا, آج پھر جملہ دینے لگا, حسین علیہ السلام کا ساتھ صرف حسین کا ساتھ نہیں تھا. میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا یزید صرف امام حسین پہ زور کیوں دے رہا تھا, اس لیے کہ خلیفۃ رسول بننا چاہتا تھا. خلیفۃ رسول کے لیے حسین کی بیعت ضروری تھی. امام حسین کا ہاتھ صرف امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا میرے ساتھ. امام حسین کے ہاتھ پہ امام حسن کا ہاتھ, امام حسن کے ہاتھ پہ امام علی, مولا علی کے ہاتھ پہ رسول, رسول کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ, ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ, موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ. جو بیعت مانگ رہا تھا آپ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا. اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ معاویہ کا ہاتھ ہے, اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ ہے, اس کے ہاتھ پہ ابو جہل کا ہاتھ ہے, اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ ہے, اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ ہے, اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ ہے. اگر حسین بیعت کر لیتے تو کیا مورخ یہ لکھتا حسین نے یزید کی بیعت کر دی؟ مورخ فوراً لکھ دیتا حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی, علی نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی, مصطفیٰ نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی, ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی, موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی, آدم نے ابلیس کی کر لی تھی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا میرا ہاتھ نہیں, نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے. حسین کا نہیں. بڑی محنت سے میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہوں. اب جو حسین کا ساتھ دے رہا حسین کا نہیں, حسن کا ساتھ, علی کا ساتھ, رسول کا ساتھ, ابراہیم کا ساتھ, موسیٰ کا ساتھ, آدم کا ساتھ. صدر کہوں گے سن کرو گے, یہ کائنات کے پہلے اصحاب ہیں. جاؤ کربلا میں ان کی زیارت اٹھا کے دیکھو, انہیں انصار اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے انصار, انہوں نے اللہ کی مدد کی ہے, اللہ کی نصرت کی ہے. یہ انصار اللہ بنے. کیوں؟ حسین کا ساتھ اصل میں اللہ کا ساتھ. جو بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں, جس سے بیعت مانگ رہا ہاتھ اس کا بھی اکیلا. اب یہاں پر ایک سطر اس معیار پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ جتنے معیار پہ آپ نے جملہ سنا ہے اس معیار پہ آپ کو سطر کو دی جائے. یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی. قتل حسین ہوا انکار بیعت. نہ سطر ضائع نہیں کروں گا, سطر یہاں مجھے مسئول کیجئے, سطر ضائع نہیں کروں گا. پورا مجمع متوجہ ہو, اس میں پوری تقریر کرنا چاہوں. یزید نے بیعت کا مطالبہ امام حسین سے, صرف حسین, امام حسین نے انکار کیا. قتل حسین, انکار بیعت. 72 سے بیعت مانگی نہیں. مجھے کسی تاریخ سے ثابت کرو یزید نے حبیب سے مانگی, زہیر سے مانگی, مسلم بن اوفجا سے مانگی, عابس بن شاہ
علی سے مانگی، سمامہ سے مانگی، قیس سے مانگی، حسین کے ساتھیوں سے مانگی نہیں. بیعت کا مطالبہ حسین سے تھا. اگر انکار بیعت تھا تو صرف حسین کی طرف سے. اس کا مطلب حسین کا قتل انکار بیعت میں ہوا ہے، 72 کا قتل محبت حسین میں ہوا. انہوں نے حسین کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیا. انہوں نے حسین کا ساتھ دیا، ان کا ہاتھ ان کا رہا ہی نہیں. حسین کا ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنا ہاتھ حسین کو دیا. رسول نے بیعت کروائی تھی اپنی، تو اللہ نے آیت بھیج دی تھی کہ یہ بیعت تیرے ہاتھ پہ نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہو. کر تیری رہے ہیں، ہو میری نہیں. رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا کیونکہ مشن ایک تھا. حسین کے نوکروں کا ہاتھ حسین کا ہاتھ بن گیا. امر یہاں پر جلدی جلدی دو چار کو اصحاب کا ذکر کرنا. ایک یہاں پر بہت زیادہ مشہور جو بات پائی جاتی ہے، مجھے اس کی تردید کرنی ہے دلائل اور برہان کے ساتھ، کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے قتل کر دیا. کوفہ میں شیعوں کی اکثریت تھی. تو میں تو اس کا ہمیشہ یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ اگر کوفہ میں شیعہ تھے اور قاتلان امام حسین میں شیعہ ہی تھے تو پھر آؤ مل کے قاتلوں پہ لعنت کرتے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ لعنت تو ان پہ ہو رہی ہے نا. اب یہ جو کوفہ والی جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کوفہ میں ماننے والوں کی اکثریت تھی، یقین کیجئے گا کہ آپ کربلا میں امام حسین کے اصحاب کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں تو امام حسین کی نصرت کرنے والوں میں سے کثیر تعداد کی فوائد. کوفہ کے بہت سے ایسے لوگ، بہت سے کیا کثرت کے ساتھ انگلیوں پہ آپ کو ملیں گے مدینے کے لوگ، مکہ سے لوگ. ایک بہت زیادہ تعداد میرے پاس اب بھی پوری مکمل لسٹ میرے فون کی ڈیجیٹل لائبریری میں موجود ہے، 62 انسان کوفے سے آئے. کوفہ جو تھا میرے نوجوانوں، کوفہ ایک فوجی چھاؤنی تھی، ایک بیس کیمپ تھا. اس کو امام مولا امیر المومنین نے مدینہ سے اپنا کیپٹل جو ہے وہ شفٹ کیوں کیا تھا کوفہ؟ اس لیے کہ کوفہ فوجی چھاؤنی تھی، کیمپ ایریا تھا، اور یہاں پر فوج کو لشکر آباد کیے گئے تھے. کوفہ کو قدیم آبادی نہیں تھی، اور کوفہ وہ جگہ تھی جہاں سے عرب کے مختلف شاہراہیں نکلتی تھی. شام والے نے، کیونکہ شام سے مدینہ دور تھا، بنو امیہ اپنا مرکز، اپنا کیپٹل شام بنا چکے تھے، اور اہل بیت کا مرکز مدینہ. وہ یہ چاہتا تھا کہ میں مدینہ کے قریب ہونے کے لیے کوفہ تک پہنچوں. کوفہ میرے قبضے میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا عرب میرے قبضے میں آ گیا. تیسری خلافت کے دور میں کوفے کو آباد کیا. جب مولا امیر المومنین کی خلافت آئی ہے تو مولا امیر المومنین کی خلافت کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، ان میں مولا امیر المومنین کے لشکر میں کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے پہلی 3 خلافتوں کو مانا تھا. وہ عاشق علی نہیں تھے، لڑنا ان کی جاب تھی، وہ پیشے کے اعتبار سے فوجی تھے. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو میں دیکھوں سے دور تھا. وہ پیشے کے اعتبار سے فوجی تھے. تو
طریقہ یہی ہے کہ جو بھی سربراہ بنے گا ان کو اس سے تو لہذا اب وہ فوج تھے، پہلے خلیفہ کی فوج، دوسرے خلیفہ کی فوج، تیسرے خلیفہ کی فوج، پھر مولا علی خلیفہ بن گئے، علی کی فوج۔ ایک کثیر تعداد وہ تھی جو مولا امیر المومنین کو امام برحق سمجھ کے ان کے لشکر میں نہیں، خلیفۃ المسلمین سمجھ کے ان کے لشکر میں، یہ کثیر۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اندر سے بغض علی رکھتے تھے، اب مجبوراً مولا امیر المومنین کے لشکر میں آ گئے کیونکہ اقتدار علی کے پاس تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ کے دوران علی کا لشکر چھوڑ کے 10 لاکھ درہم میں معاویہ کے ساتھ سودا کر کے علی کا لشکر چھوڑ کے حاکم شام کو جن کی سربراہی کر رہا تھا اشعث بن اب یہ تاریخوں سے پوچھ لینا کہ کس کا بھانجا تھا؟ یہ ہم کل والی تقریب میں جب قاتلان حسین کا سرجیکل آپریشن کریں گے تو اس میں ایک ایک آئے گا کہ کون کس کا بیٹا تھا۔ لہذا اب یہ موضوع پسند ہے، اب یہ کوفہ میں ایک مخصوص تعداد تھی جو مولا علی کے خاص شیعہ تھے، وہ محبت علی میں ساتھ تھے۔ مولا امیر المومنین نے جن کوفے والوں کی بے وفائی کے خطبے دیے ہیں وہ اپنے شیعوں کے لیے نہیں تھے، وہ ان افراد کے لیے تھے جو امیر المومنین کو کہتے تھے کہ آپ لکھ لیں جنگ کے لیے، ہم سب چل جائیں، اور پھر وہ غداری بھی کرتے تھے۔ امیر المومنین کے دور کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کوفہ پہ بھروسہ نہیں کیا، اس لیے کہ علی کے ماننے والے شیعہ یا جمل میں مارے جا چکے تھے یا صفین میں مارے جا چکے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے باقی وہ حاکم شام کے ظلم سے گھبرا کے کوفہ چھوڑ چکے تھے، جو کوفہ میں نہیں جانا چاہتے تھے وہ کوفہ میں گھروں میں نہیں تھے، کوفہ میں وہی شیعہ رہ گئے تھے جو قبیلے کے اعتبار سے مضبوط تھے، جیسے حضرت علی بن جیسے سلیمان بن سلیمان، یہ وہ لوگ تھے ان کو قید کرنا ممکن نہیں تھا، ان کے ساتھ 2,000 لوگ چلتے تھے، اب ان کو قید کرنا بھی مشکل نہیں تھا، کوفے سے نکالنا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ خاموش ہوئے، انہوں نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد اپنے دروازے پر کوفہ سے جو خطوط آئے ہیں، جو پہلا خط امام حسین کو مکہ میں ملا وہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں اکٹھے ہوئے علی کے ماننے والے شیعہ سرداروں کی نمائندگی میں لکھا گیا، وہ خط آج بھی کتابوں میں، اس خط کا عنوان تھا، اس خط کا ٹائٹل تھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے حسین بن علی کے نام کہ مولا ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ کے عام وزیر ہیں، آپ کوفہ آئیں، ہم حاکم شام سے برات کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا کوئی ظاہری رہنما نہیں ہے تو ہم قیام نہیں کر سکتے، اور قیام امام وقت کے بغیر ممکن نہیں، امام اجازت نہ دے جہاد میں، امام کے بغیر جنگ ہوتی ہے، اس لیے آج شیعوں کی کوئی جہادی تنظیم نہیں، ہمارا کوئی عسکری ونگ نہیں، کیونکہ جہاد امام حق، امام کے ظہور تک جہاد ساکت ہے، حکم امام نہیں ہے، حکم امام کے بغیر یہ عبادت ہو نہیں ہے۔ اب جنگ اور جہاد، میں اس کی ایک آسان سی مثال بتا دیتا ہوں، ایک چھری، ایک نائف جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں، چھری ایک مقصد ہوتا ہے، ڈاکٹر چلاتا ہے علاج کے لیے،
زندگی بچانے کے لیے ایک ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے. چلتے دونوں کے مقصد میں فرق ہے. جتنا ڈاکو اور ڈاکٹر کی چھری میں فرق ہے اتنا امام اور خلیفہ کی جنگ میں فرق ہے. وہاں جو فتوحات ہوئی تھی نا جو آج تک ہم مسلمانوں کے گلے کا پھندا بنی ہوئی وہ فتوحات اسلام کے لیے نہیں تھی, وہ اقتدار کے لیے تھی, وہ ذلے سبحانی بننے کے لیے, وہ شہنشاہ بننے کے لیے. آج تک وہ جنگیں ہمارے گلے میں مسلمانوں کے پڑی ہوئی ہیں کہ تم مسلمانوں نے ایران میں یہ کیا تھا, تم نے یمن میں یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا. وہ جنگیں تھی جہاد. جب امام لڑ رہا ہو تو پھر تو دشمن کے سینے سے بھی اٹھنا پڑتا ہے. وہ امام ہے جی فلاں جی وہ محمود غزنوی جی وہاں سے گیا, اس نے جا کے سومناتھ کا بت توڑ دیا. آج تک بچے اس کو سلام کرے, اس لیے بت توڑا تھا, اس کے اندر سونا تھا. محمد بن قاسم حجاج وہ جی سندھ میں ایک عورت نے چیخ ماری, وہ چلا. اچھا سندھ سے عورت کی چیخ سن لی جہاں سے قتل ہو رہے تھے. سادات کے تعاقب میں خاندان نسل رسول کے تعاقب میں اس کی تلوار نے کتنے سادات کو شہید کیا. تو لہٰذا یہ ہسٹری پوری تبدیل ہوئی ہے. خیر اب یہ موضوع نہیں ہے, اس طرف چلے جائیں گے تو پھر بہت آگے تک چلے جائیں گے, پھر واپسی ممکن نہیں رہے گی. تو اب یہ جنگ اور جہاد تھی, ٹھیک ہے, جنگ اور ہے جہاد. امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ نے کیا, اب یہ جو کوفہ میں تھے, کوفہ کے لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا جو ایک مخصوص لشکر تھا. سلیمان بن سعود خزائی کے گھر سے خط لکھا گیا. مولا کو خط, مولا آپ تشریف لائیں, جملے ہیں خط سلیمان کے جو کتابوں میں لکھے کہ نعمان بن بشیر کوفے کا گورنر ہے, لیکن ہم نہ اس کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں نہ نماز عیدین ادا کرتے ہیں, ہم امام بارہ کے انتظار میں. آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی قیادت میں قیام کر سکیں. یہ خط پہنچ گیا تھا مکہ. یہ خط امام حسین پڑھ چکے اور اس کا جواب لکھ چکے تھے. اسی خط کی بنیاد پہ جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ جب خبر ہو گئی کہ سلیمان کے گھر میں پہلی میٹنگ ہو گئی ہے اور سلیمان نے خط لکھ دیا, حسین مکہ سے نکلنے والے, پھر کوفہ سے جعلی خطوط لکھوائے گئے. یہ جتنے خطوط بعد میں آئے تھے, جن کو 10,000 خطوط امام حسین 10 محرم کو یوں تھیلے سے نکال کے یوں کربلا کی ریت پہ پھینک کے کہا یہ کنہوں نے لکھی؟ اب بتانے لگا ہوں کہ قاتلان حسین امام حسین نے وہ 10,000 خط پھینک کے کہا یہ جن کے خط ہیں مجھے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. یہاں سے مورخ نے کہا دیکھو جی لکھے تھے نا شیعوں نے. ایک خط جو ہے علی کے ماننے والوں کی نمائندگی میں لکھا گیا, وہ سلیمان بن سعود خزائی کا. دونوں خط پڑھے ہوئے, آپ اگلا خط پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو خط کا متن بتا دے گا کہ یہ خط کیا ہے. اگلا خط کا متن کیا تھا, آئیں کوفہ آپ کے انتظار میں ہے, تالاب کا پانی لہروں کی صورت میں ترنم لا رہا ہے, کھجوروں پہ میوے لگ چکے ہیں, سبزہ لہلہا رہا ہے. یہ خط کا متن ہے. یہ خط کا متن بتا رہا ہے کہ یہ امام وقت کو نہیں لکھا جا رہا. امام کو سبزیوں کے لہلہانے سے, کھجوروں کے دنیاوی چیزوں سے کیا غرض ہوتا ہے. دونوں خط پڑھے. اب مولا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کثیر تعداد کوفہ سے چلی. یہاں پر میں 2-3 مرکزی کرداروں کا تعارف ہلکا ہلکا کرواؤں گا, جلدی جلدی کروا دوں. جناب سمامہ اور جناب انس بن حارث. انس بن حارث یہ شہداء کربلا میں سے, ان کا تعلق کوفہ سے. یہ رسول کے صحابی رسول ہیں اور حسین علیہ السلام نے لشکر ہے.
جناب انس بن حارث کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری احادیث کی کتابوں میں اس صحابی سے صرف ایک ہی روایت ہے، ایک روایت پوری، یعنی کہ زندگی رسول کے ساتھ گزری ہے، روایت ہے، اور روایت کتنی خوبصورت ہے اس رمیسی کے حصے میں آئی۔ ابن حجر اسقلانی جو ہے سنت مورخ جو ہے اس نے بھی انس سے روایت لی، جو سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب ہے صحابہ، جس میں تمام صحابہ کی زندگی لکھی ہے، اس میں انس کے ساتھ ایک روایت لی گئی۔ وہ روایت کیا ہے؟ انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا کہ رسول نے مجھے میرے سامنے یہ حدیث کہی تھی کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 10 محرم کو شہید جو اس کی نصرت کرے گا وہ اللہ کی نصرت کرے گا۔ اس صحابی نے بس وہ حدیث سنی اور اسی حدیث کو اپنی زندگی کا مرکز بنا، پھر ہر نماز شب میں سجدے میں سر رکھ کے کہتے تھے دنیا نہ دے زندگی اتنی بڑھا دے کہ میں حسین کی نصرت کر سکوں۔ اس کی پوری زندگی صرف تیاری نصرت حسین میں گزری۔ جب پتہ چل گیا، کیونکہ اس نے وہ رسول کی حدیث سنی تھی، جب پتہ چل گیا میرے ساتھ کہ امام حسین جو ہے وہ نکل آئے ہیں مکہ سے اور بڑھ رہے ہیں کوفہ کی جانب، تو یہ کوفہ میں انتظار کرتا، لیکن جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کو رستے میں روک لیا گیا تو اب کوفہ کے دروازے بند ہو چکے تھے، کوفہ سیل کر دیا گیا تھا، یہاں سے کوئی بھی امام حسین کی نصرت کے لیے نہ جائے، جتنے بھی قریبی شہر تھے وہ سب سیل ہو چکے تھے، بصرہ سیل، کوفہ سیل، تمام شہروں کو بند کر دیا گیا تھا، یہاں سے کوئی بھی امام حسین کی نصرت کے لیے نہ نکلے، اور امام حسین کو روک لیا گیا۔ اس کی محبت ایک لشکر، ایک دستہ ابن زیاد نے کوفہ سے بھیجا قتل حسین کے لیے، یہ اس لشکر میں گیا، یہ قاتلوں کے لشکر میں نکلا کوفہ سے، اور جو ہی کربلا میں لشکر پہنچا یہ سیدھا 7 محرم کو امام حسین کے پاس چلا گیا، اور امام حسین کے قدموں میں جا کے اس نے کہا کہ میری زندگی گمنامی میں گزری ہے، میں لوگوں کے سامنے کیا ہی نہیں، میں نے خاموش زندگی گزاری ہے کیونکہ مجھے تیرے نانا نے ایک حدیث کہی تھی۔ جلیل القدر صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ امام حسین نے کہا جائیے انس جا کے دشمنوں کو بتائیے کہ میں محمد کا صحابی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے داعی بنا کے عمر بن سعد کے لشکر کی طرف بھیجا، اور انس نے جا کے عمر بن سعد سے کہا خبردار مجھے پہچانو، میں صحابی رسول ہوں، میں نے رسول سے حدیث سنی، میں نے کانوں سے رسول سے حدیث سنی ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ میرا بیٹا نواسہ 10 محرم کو کربلا کی ریت میں مارا جائے گا، جو اس کی نصرت کرے گا وہ اللہ کی نصرت۔ آخر 10 محرم کو پہلے حلقوں کی جنگ میں اس کی شان، جناب سلامہ ایک صحابی ہے، بنی اسد کی ایک شاخ تھی، کیونکہ بنی اسد ایک قبیلہ تھا اور اس کی جتنی بھی شاخیں تھیں ان میں سے اکثریت محبت حسین کرنے والے لوگ تھے، ان کی ایک شاخ تھی کاہل، یہ اس شاخ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے پہنچا تھا، لیکن جب امام حسین مکہ میں تھے، یہ مکہ میں پہنچ گیا تھا، جب یہ مکہ میں پہنچا تو میں ان کے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں جس میں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، میں ان صحابہ کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ امام حسین کے ساتھ مکہ میں جب قیام تھا امام حسین کے ساتھ چلا گیا، اور کربلا میں جب مولا حسین ہو کے تو یہ ساتھ 10 محرم کو سامنے سے یزیدی لشکر سے ایک شخص آیا، یزید ابن معقل، تو یہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے، یہ تلوار تیز کر رہا تھا، سامنے سے یزید ابن معقل آیا، اس نے امام حسین کو بلایا کہ آؤ میں جنگ کرنے کے لیے، تو یہ خود چل کے گیا، یہ جب چل کے گیا تو یزید بن معقل نے اسے پہچان کے کہا تو سلامہ؟ ہاں، کہ مجھے یاد آیا ہے کہ ایک دفعہ تو اور میں بازار سے گزر رہے تھے اور
तूने मुझे कहा था कि मुआविया लोगों को गुमराह कर रहा है, तू तो मुझे कहता था कि तू दीने उस्मान पे है। सदर सुमामा की सहाबुल यमीन में ना हो, मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। आज बंदे हमें कहते हैं नहीं जी नहीं, थोड़ा संभल के बोला करें। सुमामा ने करबला की रेत में खड़े होकर यजीद इब्न मुआविया को क्या कहा तुमने? उसने कहा मैंने सुना है दीन इस्लाम पे। उसने कहा तुझे किसने कहा है कि मैं दीन शैतान पढ़ूं? ये जुमले हैं इमाम हुसैन के साथ। गजबनाक हमला किया जनाब सुमामा, और जनाब सुमामा ने कई सौ वाज़े जहन्नम किया और पुष्ट में नेज़ा लगा। जब कातिल के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए थे, जो मुकाबला करने के लिए एक एक करके आ रहे थे, ये कत्ल कर रहे थे। तो एक मलाउन को गिरा के उसके सीने में बैठे हुए थे। या पीछे से उमर इब्न साद ने कहा कि 10 लोग, जब 10 लोगों ने हमला किया तो पीछे से नेज़ा लगा और मुंह के बल अपने उस कातिल के जिसको कत्ल कर रहे थे उसके ऊपर गिरे और अपने दांतों के साथ उसका चेहरा नोच लिया कि तूने अपने इस मुंह से मेरे मौला के खिलाफ बात की थी, मैं तेरा वो मुंह नोचना चाहता हूं जिससे तूने हुसैन के खिलाफ बात की। ये वो किरदार है जो पढ़े नहीं जाते। करबला में वाज़े, मैं बड़ी जल्दी गुजर रहा हूं, वरना एक एक सहाबी एक घंटा चाहिए एक सहाबी को पढ़ने के लिए कि किस कबीले से ताल्लुक था, कैसे पहुंचे। जनाब हबीब जिनका बहुत ज्यादा तज़किरा होता है, मुजाहिर कहने में जाता है मुजाहर, ये बिल्कुल वो वजन है जो मुताहर का है। इसके बाद मुजाहर जो थे वो सहाबी रसूल थे। और इसके बारे में अहले सुन्नत किताबों से मैं हवाला निकालने के लिए तैयार हूं। रसूल बाजार से गुजरे तो हबीब बचपन में बाजार में खेल रहे थे, मिसाल से आपके साथ सहाबा रसूल गली में रुक गए और अपने साथी से उस बच्चे को बुला के, वो हबीब को बुला के रसूल ने अपने सामों पे हबीब को उठाया, उसके सर पे शफकत का हाथ दिया और पेशानी को चूम के कहा ये मेरे हुसैन का मददगार है। एक दिन हबीब का बाप रसूल के पास मस्जिद में आया। रसूल मस्जिद में बैठे थे, वो दरवाजे से मुज़ाहर रसूल के, वो कदमों में गिर गया। उसने या रसूल आप क्यों खड़े हुए? फरमाया तो मेरे बेटे के मददगार का बाप है। अब आइए एक और रवायत की तरफ चलते हैं कि हबीब के दिल में हुसैन की इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी, हुसैन ने खत लिख के क्यों बुलाया था। रिसालत माप की दावत की थी हबीब के बाप मुज़ाहिर ने अपने घर, या रसूल अल्लाह मेरे घर दावत है, आप खाने के लिए। रिसालत माप ने अपने बेटों हसन और हुसैन को साथ लिया, बचपन में शहजादे क्या मुज़ाहिर के घर में आप दावत है। हबीब शिद्दत इंतजार में कि हुसैन आ जा रहा है, तो हबीब अपने मकान की छत पे देख रहा था, या बचपन का हबीब अपनी छत से गिर गया और बाजार में गिर के हबीब मर गए। बाप ने लाश उठा के कमरे में रख के दरवाजा बंद। रिसालत माप आए तो हबीब की मां से कहा दस्तरखान लगा, रोना ना। आज रहमत लिल आलमीन बेटों से मां दस्तरखान लगा रही है, बाप खाने लगा रहा है। रिसालत माप बैठ के दाएं इमाम हसन और बाएं सामने बैठ के मुज़ाहिर, आंसू नहीं आंखों में, खुशी चलती है। या रसूल अल्लाह बड़ा एहसान किया, आए तशरीफ बिस्मिल्लाह तनावुल फरमाया। रसूल हमेशा हुसैन से सबकत करवा, रिसालत माप ने कहा हुसैन शुरू कीजिए। हुसैन मुज़ाहिर की तरफ देखे, आपका बेटा कहाँ है? मुज़ाहिर की आवाज आई, बच्चा है बाहर खेल रहा होगा, आप शुरू करें। किताब का अगला जुमला आपके अकीदे को जवान कर देगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने लुक़मा वहीं पर रखेगा, जब तक आएगा नहीं मैं खाऊंगा।
رسول سے آپ نے کہا حسین نہیں کھائے گا، جب تک حسین نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ مظاہر نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول واقف تو ہے میری زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر سن لیجیے، بیٹا ابھی چھت سے گر کے مر گیا ہے، لاش کمرے میں رکھی ہے، بتا اس لیے نہیں رہا تھا کہیں میرے گھر کا کھانا۔ رسالت امام نے حسین کا ہاتھ پکڑا، جس کمرے میں لاش تھی دروازہ کھول کے اکیلے حسین کو اندر بھیجا۔ حسین علیہ السلام نے جا کے حبیب کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا انتظار کرتے کرتے سو گئے، اٹھو میں حسین آ گیا۔ حبیب کی آنکھیں حسین کے قدموں میں باپ کے چہرے پہ خوشی آ گئی، ستر کہنے لگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ستر کہنے سے پہلے مظاہر نے بیٹے سے کہا جلدی پہنچوں، اس نے زندہ کیا ہے، زیارت کرنے دے، جہاں سے آیا ہوں وہاں بھی یہی مجھے عالم ارواح میں حسین کی آواز آئی، عالم ارواح سے اللہ نے مجھے واپس بھیجا، جا مجھے حسین بلا رہا ہے، صدر کی داد دینا شہدائے کربلا میں بیٹھ کے، جب کہنا جا اللہ نے کہا تجھے حسین بلا رہا ہے، حسین نے کہا جا پھر میرا تجھ سے وعدہ ہے، ایک بار نہیں میں تجھے 2 بار بلاؤں گا، ایک بار عرش سے بلاؤں گا۔ حبیب کو خبر ہو گئی تھی کہ حسین مکہ ہے، حبیب گھر سے نکل ہی نہیں رہے تھے کہ نہیں، حسین نے کہا تھا بلاؤں گا۔ اطاعت امام کی منزل دیکھو کتنی بڑی ہے، بے چین گھر میں تڑپ رہا ہے، مدینہ سے نکل پڑے ہیں، روزانہ زوجہ کہتی تھی جاتا کیوں نہیں، کہتا کیسے جاؤں، حسین نے کہا تھا بلاؤں گا، بغیر حکم امام کے چلا گیا تو بغاوت ہو گئی۔ میں نے کل کہا تھا کہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ حسین بلائے گا تو کربلا جائے گا، بلاوا نہیں آیا، یہ جو بلانا بلوانے کے لیے حبیب کا کردار، اطاعت امام نے گھر سے پاؤں نہیں نکالا، حبیب نے دنیا کو بتا دیا کہ حسین خط تب لکھ کے بلاتا ہے جب کردار یہ ہو کہ جو حسین کہے وہ کرنا ہے۔ حسین نے کہا نا گھر سے نہیں آنا، وہاں حبیب نہیں آنا، شدت سے انتظار تھا، خط آیا اور حبیب پہنچے۔ حسین جناب جون وقت مجھے روک رہا ہے اور صحاب کی جناب جون بڑی جلدی سے ایک لائن میں بتا دوں، جناب حضرت عباس جو رسول کے چچا تھے اور مولا علی کے چچا تھے، ان کے ایک بیٹے تھے فضل، جناب جون جناب فضل کے غلام تھے، فضل ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف، رسول اور مولا علی کے چچا حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا فضل تھا، فضل کا غلام حبشی سیاہ فام جون، مولا امیر المومنین نے جناب فضل سے جون کو خریدا، 500 دینار دے کے یا 1500، 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، مولا نے جناب فضل سے خریدا، خرید کے اب جون نے کہا کہ مجھے علی نے خریدے، آپ نے صدر ہی نے سمجھی جسے علی خرید لے، مومن کے اندر اتنے گم ہو چکے تھے کہ صدر نے پھر پلٹا کے دینا جسے علی پیسے دے کے خریدے، جون خرید کے علی نے انمول کر دیا،
میں نے کہا تھا حبشی تھا. سیاہ عقیق خرید کی علی نے در نجف میں. واہ جی واہ 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 جی واہ واہ واہ. عقیق کی عصمت آئے عقیق کی عصمت خرید کی علی نے در نجف. امیر المومنین نے خریدا اور جون چاہتے تھے کہ علی نے خریدا ولی مجھ سے کیا کام لے کے. روزانہ مولا سے پوچھتا یا علی آپ نے مجھے خریدا ہے؟ ہاں رکو. مولا امیر المومنین نے کہا ابو ذر کو بلاؤ. حضرت ابو ذر مولا علی کی بارگاہ میں. جی مولا. فرمایا ابو ذر تیرے لیے بھی تحفہ خریدا ہے. جناب فضل ابن عباس سے مولا علی نے خرید کے حضرت ابو ذر کو دے دی. حضرت ابو ذر مکتب امیر المومنین کا وہ فارغ التحصیل طالب علم تھا جو محبت علی میں اتنا سرشار تھا. آج بڑے میں یہ نہیں کہتا کہ بہت لوگ معذاللہ دشمنی میں کہتے ہیں دوستوں کی محبت ہوتی ہے, وہ محبت میں آگے کہتے ہیں اتنا کھل کے نہ پڑھا کرے, اتنا اوپن نہ پڑھا کرے, دیکھے کہ کچھ چیزوں کو مد نظر رکھا کرے, زندگی کا خیال کرے, بچوں کا خیال کرے, گھر کا خیال کرے. حضرت ابو ذر علی کا وہ صحابی تھا جو چوک میں سرے عام علی کا دشمنوں پہ تباہ. سرے عام ہر چوک میں کھڑے ہو کے تقریر شروع کرتا, اکٹھے ہو اور نام لے کے بتاتا یہ وہ یہ وہ. اور علی خاموش. سلمان تقریر نہیں کرتا تھا, محبت تھی علی سے, لوگوں کو ولایت علی کی تبلیغ کرتا تھا, تقریر ابو ذر کرتا تھا. امیر المومنین نے اپنے دور میں ایک ابو ذر زندہ رکھا. علی نے نہیں کہا ابو ذر بچوں کا خیال کر. مولا امیر المومنین نے کہا ابو ذر مدینے کے حالات خراب نہ کر, کمیونٹی اچھے حالات میں رہ رہی ہے, جب میں چپ ہوں سطر سننا شیو. علی نے ابو ذر کو نار روک کے دنیا کو بتا دیا اگر علی ابو ذر کو روک دیتے تو قیامت تک کے لیے کوئی بھی حق علی پہ آواز نہ اٹھاتا, کیونکہ علی روک دیتے. علی کو ایک کردار زندہ رکھنا تھا کہ مشکل دور میں بھی کوئی کلمہ حق. اتنی تقریریں کی حضرت ابو ذر نے دشمنوں کے خلاف, اتنی تقریریں کی. پہلی خلافت والوں نے مشکل حالات, دوسری خلافت والوں کے اتنے طاقت کہ اس نے شام بھیج دیا, اور شام بھیج کے اس نے کہا اس کو کسی صورت مدینے نہ آنے دینا. جب بندہ علی کی محبت میں دشمنوں کو ننگا کرے وہ ملک سے نکال دیتے ہیں. سرکار حضرت ابو ذر میں ممبر پہ ہوں, باوضو ہوں. ابو ذر میری یونیورسٹی کا نام ہے, میرے مکتب کا نام ابو ذر. میں جس کے جوتے کے تلوے کے نیچے سے نکلے ہوئے ذرے کو اپنا آفتاب سمجھتا ہوں ابو ذر. میں جتنی خیرات لیتا ہوں ممبر پہ بولنے کے لیے وہ ابو ذر سے مانگتا ہوں. حضرت ابو ذر کو شام بھیج دیا گیا, اور شام والے کو کہ اس کو مدینے نہ آنے دینا, اس نے مدینے کے حالات خراب کر دیے. اس نے شام میں کیا رہنا, اس نے زندان میں بھیج دیا, جیل میں بند کر دیا. جیل کے داروغہ نے چند مہینوں بعد خط لکھا, اس نے کہا اس کو نکال جیل سے. اس نے کہا جیل کے اندر کیا کر رہا ہے, اس نے کہا آدھا زندان علی والا ہو گیا ہے. آدھے زندان
उनके साथ आधा जिंदान अली वालों, शाम से फिर दोबारा मदीने भेजा गया। किस हालत में भेजा गया पढ़ो किताब। हजरत अबू जर को एक नाका के साथ एक जख्मी ऊंटनी के बगैर किसी पालान के, बगैर किसी चादर के अबू जर को बिठा के और अबू जर के पांव ऊंटनी के पेट से बांधे गए और ऊंटनी को हाँक दिया गया मदीने की तरफ। हजरत अबू जर मदीने पहुंचे तो अबू जर की टांगों का गोश्त गिर चुका था। हजरत अबू जर मदीने पहुंचे तो लोगों की चीखें निकल गई, मोहम्मद का सहाबी, रसूल का वफादार सहाबी, और जिसके बारे में रसूल कहते थे इससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। और क्या कर दिया शाम वालों ने, बदन पे गोश्त नहीं है, लांगर है। गिरता हुआ अबू जर मदीने के चौक में जब आया, लोगों की चीखें निकली। लोगों ने नहीं, अपने शाम वालों ने जितना इसको सख्त हालात से गुजारा है, अब ये कैसे बात करेगा। जिंदगी कुर्बान करूं सरकार ने अबू जर पे। अबू जर घर नहीं गया, जख्मी हालत में मदीने के चौक में खड़े होकर पहली तकरीर अली के हाथ घर नहीं गया, सीधा दरबार हो गया। तीसरे खलीफा के सामने खड़े होकर उसे कहा कि तूने क्या समझ लिया खिलाफत। उसकी पॉलिसियों पर तनकीद करनी शुरू कर दी। चंद दिन हजरत गुजारे थे, या तीसरे खलीफा ने कहा ये किसी शहर में नहीं जाएगा। उसने वो सहरा चुना जिसमें जानवर भी नहीं थे। रब्जा उस सहरा का नाम था जहां कोई साया नहीं था। दूर दूर तक कोई दरख्त, कोई कुआं, कोई नहर, कोई पानी, जानवर वहां जिंदगी में गुजारते थे। कि वहां पर जिंदगी की आसानी नहीं। एक बेटी के साथ मदीने से निकाला और अब मौला अली जिंदा मौजूद है। जब मौला अली को पता चला कि अबू जर को भेज दिया गया तो मौला अमीरुल मोमिनीन मदीने के बाहर आए और हजरत अबू जर के दो जुमले अली ने कहे और वो मेरी जिंदगी का जीवन का सहारा है। हजरत अबू जर को अमीरुल मोमिनीन ने आके चेहरा चूम के कहा, अबू जर जो तू कहना चाहता है वो ये सुनना नहीं चाहता, और जो ये सुनना चाहते हैं तुझसे कह रहे हैं। अबू जर फिर इन आबादियों से तुझे रमजा का सहरा बेहतर है। अबू जर क्या करेगा इन बस्तियों में रह के जहां तेरी सुन कोई नहीं रहा और जो ये सुनना चाहते तो कह नहीं रहा। या तो तू वो कहना शुरू कर दे जो ये सुनना चाहते हैं, या ये वो सुनना शुरू कर दे जो तू कहना चाहते। ये कुछ अबू जर फिर बस्ती से चला गया। अबू जर रमजा के सहरा जाते हुए अबू जर ने अली के कदमों पे हाथ रख के कहा, मुझे सहरा बेहतर है, इतना बता दे तू राजी। मैंने गुलामी कहा मौलानी की बात है, अबू जर मैं राजी हूं। तो ये जो जनाब जॉन थे ये उस वक्त भी हजरत अबू जर के साथ थे। सहरा में भी जॉन साथ थे। अब मगर जुमले का रुख ही बदल गया। हजरत जॉन को अली ने गुलामी से निकाल के अबू जर को इसलिए दिया था कि अबू जर जॉन की तरबियत करे, ताकि मेरे हुसैन के पास भी कोई मिस्ल अबू जर से। जनाब अबू जर की शहादत तक जनाब जॉन साथ रहे। शहादत अबू जर के बाद अबू जर की बेटी को लेकर मदीने जॉन है। मौला से कहा, मौला मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया, अब तेरा काम शुरू हो गया। अब जब जनाब जॉन करबला गए हैं तो सरकार जॉन ने 10 मुहर्रम इमाम हुसैन से जब आके इजाजत मांगी तो हुसैन ने नहीं, जॉन क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्यों हमारे लिए मुसीबत ले रहा है। अब जॉन ने तो अबू जर की गुलामी की हुई थी ना। जब मौला ने कहा ना कि तू जॉन हमारे लिए क्यों मुसीबत ले रहा है, जॉन के जुमले सुनना। हजरत जॉन के जुमले जो मकतब में है, जो सहाबुल यमीन में है, जनाब जॉन ने कहा मैं समझता हूँ आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे, इसलिए कि मेरे जिस्म से बदबू आती है, इसलिए कि मेरा रंग सियाह है। हुसैन ने जुमले सुने,
عزت کی قسم مجھے تجھ سے حسین کوئی بھی نہیں لگتا. مقتل میں اصحاب حسین میں سے پہلا جون ہے جس کی لاش پہ حسین خود گئے. زخمی پڑے ہوئے ابو ذر کا سر اٹھائے اپنے سامنے پہ رکھا اور ابو ذر کے چہرے سے یوں پسینہ لے کے حسین نے اپنے چہرے پہ لگا کے کہا قیامت تک کے لیے تیرے بدن سے خوشبو آئے گی. تو قیامت میں اٹھے گا تو خوشبو. ابو ذر دیکھ تیرا چہرہ کتنا حسین ہے. اور ابو ذر نے اپنا سر بار بار مولا حسین کے زانوں سے لے. حسین پھر جون پھر پہن گیا. مولا کا جون اپنا سر پھر زانوں میں کیوں رکھا؟ غلام کے ساتھ آقا کے ساتھ پہ حسین نے یوں لہو سے بھرا ہوا چہرہ سے اب صدر سن لینا رو کے حسین کا جان مجھے تم سے بہت محبت. جان مجھے تم سے بڑا پیار ہے. کہاں سے لائے گی دنیا صحابہ حسین کی مثال؟ میں 2-3 صحابہ کا تذکرہ کر سکتا ہوں. کوشش یہ تھی 8 یا 10 صحابہ کی بات کروں, خر کی بات کروں, زہیر کی بات کروں, مسلم عوض کی بات کروں. بس میں جلدی کیونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں شریک ہیں ان کے لیے ایک کردار پڑھ دیتا ہوں. کربلا میں ایک صحابی کی ماں شہید ہے. وہ وہاب قلبی کی ماں ہے. وہاب قلبی بڑا خوبصورت جوان تھا. اس کی ماں نے بھیجا تھا لشکر حسین میں. ماں ساتھ آئی تھی. جب ماں آئی تھی نا تو مولا کے پاس آ کے اس نے اجازت چاہی کیا کہ مولا میں سے چھوڑ دوں. مولا فرمایا بیٹا چھوڑ تو جا. دیکھے کہتے نہیں آخری سانس تک ساتھ رہنا چاہتی ہوں, بے وفائی نہ کر جا. موت دے کے مولا آپ کو چھوڑ نہ دے. جوان تھا. یہ کربلا کے حسین کے ساتھیوں میں سے واحد شہید ہے جس کی ماں بیٹے کے ساتھ لڑنے کے لیے مقتل کر گئی. اور یوں ٹیلے پہ کھڑی ہو کے بیٹے سے کہتی ہے چل جنگ کر. اور یہ ٹیلے پہ کھڑی ہو کے بیٹے کو لڑنے کے طریقے بتاتی ہے. بیٹے کو زخم لگتے رہے, ماں دیکھتی رہی. آخر قاتل نے وہاب کا سر جب تن سے جدا کیا, اس نے یوں تلوار یا نیزے کی انی پہ وہاب کا سر رکھ کے جہاں ماں کھڑی تو اسے پتا تھا کہ وہاب کی ماں کھڑی. اس نے گھوڑا دوڑاتے قریب آ کے یوں سر پھینکا. دیکھ میں نے تیرا جوان مار دیا. جو ہی سر پھینکا یوں اپنے بیٹے کا سر پکڑا, واپس مقتل میں پھینکے کہتی جو ہم حسین کو دے دے واپس نہیں دیتے. اٹھا سر, یہ میں نے حسین کو دے دیا. شہید آئے نیزے کی انی کے ساتھ وہاں ماں شہید آئے. بڑے کردار ہیں. امام حسن کا ایک بیٹا جس کی شہادت نہیں پڑی جاتی, یہ بالکل بچپن میں تھا. صرف شہزادہ قاسم پڑھا جاتا ہے, یہ بالکل چھوٹا. اس کی شہادت کب ہوئی ہے جب امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ شمر سوار تھا. تو یہ عبداللہ ابن حسن مولا حسن کی اولاد, یہ گردن میں تلوار پہن کے مقتل میں گیا. اور کتابیں کہتی ہیں تلوار بچے کے قد سے بڑی تھی. تلوار زمین پہ خط کر رہی تھی اور اس نے دور سے بچے نے پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کے دوڑا ہے اور جا کے اس نے شمر کے چہرے پہ پتھر مارا. پتھر مار کے اتر تم میرے مولا کے سینے سے. اس ملعون نے حسین کے سینے سے اٹھ کے بچے کے بازو کاٹ دیے.
صرف عباس کے بازو نہیں کٹے، اولاد حسن میں سے بھی ایک بچہ ہے جس کے کربلا میں بازو کٹے۔ شہدائے کربلا میں وہ مصائب ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دل پھٹ جائے، جیسے جیسے جان فدا کی ہے اس سے۔ مجھے بھائی کا حکم ہے حضرت عباس میں 4 جملے پڑھنے، شہادتیں میں صرف اور صرف ایام اعزاء میں پڑھتا ہوں۔ ایام اعزاء کے بعد نہ مجھ سے شہادت پڑھی جاتی ہے نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں۔ مصیبت کی 4 سطریں پڑھ دیتا ہوں۔ جب تک عباس زندہ تھا جنگ تھی، عباس کے بعد ظلم ہوا۔ عباس کے بعد یزید کی فوج کا ڈر ختم ہو گیا تھا، عباس کے بعد بھی ظلم ہوا۔ سادات و غیر سادات، اتنا خوف تھا لشکر یزید میں عباس کا کہ عباس کے عہدے میں کسی کی جرت نہیں تھی قیام حسین کی طرح۔ یہ جو ہماری ذاکری میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے نا، یہ بالکل حقیقت ہے۔ بہن کے پردے کا زامن، یہ ذاکری کا جملہ نہیں ہے کہ کسی ذاکر نے جملہ بنایا ہے۔ جب 28 کا جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں عباس کو قبر رسول پہ لے کے آئی تھی۔ ام البنین نے ایک ہاتھ غازی کا قبر محمد پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، رکھ کے کہتی ہے عباس تیرا دایاں ہاتھ قبر محمد پہ ہے، بایاں ماں کے سر پہ ہے، مجھ سے وعدہ کر کے جا جب تک تیری زندگی ہے زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے۔ چیخے مار کے عباس روئے، رو کے کہتا اماں یہ جملہ کیوں کہا کہ زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے؟ گھر تک رونا، بستر تک رونا شیعہ قوم کے لیے ہائے مقدر ہے۔ جب حضرت عباس نے کہا اما ام البنین آپ نے کیوں کہا زینب کی چادر؟ علی کی بیٹی کی چادر کون دیکھ سکتا ہے؟ رو کے کہتی غازی تو ابھی چھوٹا تھا جب علی کو ضرب لگی ہوئی تھی، دونوں باپ اور بیٹی آخری رات حجرے میں بات کر رہے تھے، میں دروازے پہ کھڑی سن رہی تھی۔ علی زخمی حالت میں کبھی بیٹی کی کلائیاں چوم رہے تھے، کبھی بیٹی کے سر کا بوسہ لے رہے تھے، رو رو کے کہتے تھے زینب میرے بعد شام کے بازار میں خطبے پڑھ۔ عباس جب علی کی جملہ کہہ رہے تھے میں دروازے پہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ میرے مولا نے کیوں بیٹی سے کہا ہے کہ تو شام کے بازار جائے؟ عباس مجھے تیرے بازو میں بڑا مان ہے، عباس زینب کی چادر تیری ضمانت ہے۔ سادات و غیر سادات، بس کتابیں کہتی ہیں کہ جب بشیر ابن جزلم نے مدینے کے مرکزی چوک میں آ کے اعلان کیا تھا یا اہل المدینہ قد قتل الحسین بالارض کربلا، اے مدینہ والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والو حسین مارا گیا۔ بشیر اعلان کرتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا کہ دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، دروازے کا پردہ اٹھا، ایک مستور سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی، دروازے پہ آ کے کہتی بشیر کون مارا گیا؟ کہتا بی بی حسین مارا گیا۔ رو کے کہتی مدینے میں کئی مردوں کا نام حسین ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ کہتا مولی کا بیٹا، بطول کا بیٹا، مصطفیٰ کا بیٹا حسین مارا گیا۔ بی بی رو کے کہتی میرے دروازے کے آگے نہ کہہ کہ میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دیکھتا بی بی ماں نامتے تو ہے کون؟ رو کے کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں۔ جب کہنا پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں، عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر نے گھوڑے کی سیخ چھوڑی، 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا بی بی اپنے عباس کا پرسہ لے، بی بی تجھے تیرے عباس کی تعزیت ہو۔ رو کے کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ رو کے کہتی مجھے بتا میرا عباس مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر کہتا بی بی 9 لاکھ تیرا غازی گھوڑے سے گرایا۔ عباس کی ماں رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، مجھے بتا جب میرا عباس گھوڑے سے گرا تھا میرے عباس کو زخم کہاں آیا تھا؟ بشیر کہتا سر پہ گرز لگا تھا۔ رو کے کہتی سر پہ گرز لگ ہی نہیں سکتا، جب سر پہ گرز لگا عباس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر رو کے کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے تو غازی کے بازو کٹ گئے تھے۔ رو
جو اب میں مان گئی حسین مارا گیا زینب کے جاؤ جا کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھو علماء سے تصدیق کروا لینا معافیوں سے معافی مانگے لینا علماء سے تصدیق کروا لینا کہ سارے کربلا سے لے کے حضرت عباس کا سر کہاں کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ عباس کا سر نیزے پہ تھا میں نے کربلا میں 2 سال حسین کی زری چومی ہے میں نے علماء مقاتل سے پوچھا ہے کہ ہم بر صغیر کے لوگ کہتے ہیں کہ سر عباس سوار نیزہ اس لیے نہیں ہوا کہ بہن کا سر کھلا ہوا تھا کاظمی صاحب علماء مقاتل نے میری بات کا جواب دیا انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا عباس کا سر اس لیے نیزے میں نہ جائے کہ زینب پہ رضا تھی تو پھر اکبر کا سر نیزے میں کیوں تھا حسین کا سر نیزے میں کیوں تھا میں نے کہا سر حضرت عباس نیزے کی انی پہ کیوں نہیں تھا جو علماء مقاتل نے جملہ کہا تھا شیعہ کو مر بھی جائے تو رونے کا حق ادا نہیں کر سکتی انہوں نے لوگ کہا عباس کا سر اس قابل تھا ہی نہیں کہ عباس کا سر نیزے پہ سوار ہو جاتا عباس کے سر کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے انہوں نے سر عباس کو کپڑے سے باندھ کے ایک گھوڑے کی گردن کے کوئی ماتم کر سکے تو ماتم کرنا کوئی رو سکے تو عباس کو رونا علماء مقاتل نے کہا کہ مانو عباس کے قرض کہاں لگا تھا مقتل کا جملہ ہے سر عباس ایسے کھل گیا جیسے کتاب کھلتی ہے سر عباس اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا کہ نیزے پہ سوار ہونے کے قابل نہیں رہا تھا انہوں نے عباس کا سر ایک کپڑے میں باندھا باندھ کے گھوڑے کی گردن پہ جملہ بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں چھپا کے پڑھنے لگا میں نے مقتل میں لکھا پڑھا سر عباس گھوڑے کی گردن پہ تھا کاش میرے پاس میں ہوتا میں جملے سے پہلے مر جاتا سر عباس کو اتنا دراز لٹکایا ہوا تھا جب گھوڑے چلتے تھے سر عباس گھوڑوں کے سموں کے ساتھ سارے رستے بہن دیکھتی رہی رو رو کے کہتی رہی حسین انہوں نے عباس سے بڑے بدلے لیے شہادت عباس تو پڑھی نہیں ان ملونوں کو جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا انہوں نے سب سے زیادہ سارے رستے عباس بس صدا تو میں نے صدا جب کہتے عذاب ہوئے شہداء کے سر ملے کس نے مانگے تھے مولا سجاد مولا نے کہا تھا شہداء کے سر واپس میں 70 میں نے اپنی آنکھوں میں پڑھی ملون دے کے کہتا پہچان کے اٹھا لیا کیونکہ سجاد تھے امام وقت مولا سجاد نے امامت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے مولا سجاد نے ایک ایک سر کو پکارا ایک ایک سر سے آواز سر بولتے رہے سجاد پہچان سر بولتے رہے سجاد پہچان آخر میں سجاد کی آواز آئی اے نائنا یا ام العباس ان سروں میں کہاں ہے میرے چچا غازی کا سر ایک
کپڑے کے اندر سے گوشت کے ٹکڑوں کی آواز آئی لبیک تیرا چچا آواز یار ہر سر زندان میں جا کے مولا سجاد نے اس سر کے وارث کو لے پڑھو چھوٹا سانس لے رہی ہے تو اکبر کا سر اکبر کی ماں کے ہاتھ اصغر کا سر اصغر کی ماں کے ہر ماں نے اپنے اپنے لال کا سر سرے حسین زینب کے قافلہ واپس مدینے کی طرف چلا عالیہ کی آواز سجاد سکینہ کی قبر پہ سخت روایت ہے مجھے میرے بھائی نے کہا آواز پڑھ میں نے مجبوری بتائی کہ میں شہادت ایام اعلان کے لئے اب یہ صدر مصیبت کی برداشت کر لے یوں سر ہر ایک ماں نے اٹھائے سجاد سکینہ کی قبر پہ چڑھا سجاد کو بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا میں بیٹی چھوڑ کے جاتا سجاد مجھے میری بیٹی کی قبر پہ لے گئے مولا سجاد آئے قبرستان مسافر بہن کی کچی قبر پہ سجاد کی نظر پڑی سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھنا روز پھولتی تھی ہر کا روز پوچھا کرتی تھی پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اے بھیا سجاد کبھی ہم بھی مدینے جائیں اٹھ سکینہ سکینہ رسیاں کھل گئی سکینہ کہتے آزاد ہو گئی سکینہ میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے نکال دے سکینہ دیکھ میرے نصیب اٹھ میرا بیٹا تجھے مدینے لے جا مولا سجاد نے ایسے بیر کیے عالیہ کی آواز کلثوم سجاد اٹھا لے کہیں بہن کے ساتھ بھائی کی قبر نہ بنانی پڑ جائے بی بی کلثوم نے آگے مولا سجاد کو اٹھایا بی بی رقیہ نے آگے بی بی کلثوم کو اٹھایا آخری سطر ماتمی روزگاروں سے معافی مانگے شہدائے کربلا میں پڑھنے لگا ہوں سب سے آخر میں آئی عباس کی زوجہ فضل کی ماں رو کے کہتی علی کی بیٹی کو مدینے سے لے کے شام کی رہائی تک میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا